اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف، گیٹ گارڈ شفٹ اے، عبداللہ چوک۔ گزشتہ دنوں پہلے میرے قابل احترام، میرے قابل عزت، میرے پیارے نگران پی ڈی صاحب کی ایک آڈیو وائس گروپ میں آئی، جس میں 3 تاریخوں کا ذکر کیا گیا، 15، 16 اور 17۔ سیلری کے حوالے سے کہا گیا تھا اس کا، لیکن وہ تو اب گزر گئی، اس پہ تو ہم پورے اتر ہی نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس میں ایک اور ذکر کیا گیا تھا کہ بارش میں، طوفان میں، آندھی میں جب پورا کراچی شہر ڈوبا ہوا تھا، اس وقت ہمارے اسٹیشن بالکل کلین تھے، بالکل صاف تھے۔ اس کو اپریشیٹ کیا ایس ایم ٹی والوں نے، اور جس پر ہمارے قابل احترام بی ڈی صاحب نے شاباش جی، ہم اس کے شکر گزار ہیں اور تمام عمر رہیں گے۔ دوسری بات، جب آپ نے کہا کہ آپ کو ہمارا بخوبی احساس ہے، ٹھیک ہو گیا بھائی، بخوبی احساس ہے۔ احساس کیا ہے؟ اسی بارش میں، اسی طوفان میں، اسی وقت جب پورا کراچی شہر ڈوبا ہوا تھا، ہمارے گھروں میں پانی تھا، روڈوں پہ کھڈے تھے، ہم بند گاڑی لے کر، ہم ٹائر پنچر گاڑی گھسیٹتی ہوئے، بند انجن گاڑی گھسیٹتے ہوئے جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے، ان میں سے، ہم میں سے صرف چند امپلائرز 1 منٹ لیٹ ہو گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے 500 روپے اڑا دیے، 500 روپے کا چلان کر دیا اس پر۔ یہ احساس ہے آپ کو ہمارا؟ یہ احساس ہے آپ کو ہمارا؟ آپ جانتے ہیں 12 سے 15 سال ہو گئے مجھے سیکیورٹی کمپنی سے تعلق رکھتے ہوئے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں نے سیکیورٹی کمپنی میں کام کیا۔ ایسے امپلائر کسی سیکیورٹی کمپنی کے پاس نہیں ہے جو امپلائرز آپ کے پاس کام کر رہے ہیں۔ میٹرک سے لے کے میٹرک، انٹر اور ایف ایس سی، بی کام، ماسٹر اور گریجویشنز، کوئی یہ ستارے، یہ ہیرے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں۔ کوئی اسٹیشن مینیجر کی سیٹ پہ جگمگا رہا ہے، کوئی ایریا مینیجر کی سیٹ پہ جگمگا رہا ہے، اور کوئی لیڈی سرچر کی صورت میں، تو کوئی گیٹ گارڈ کی، کوئی پیٹرولنگ کی صورت میں یہ ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی کی، ہمارے یونیفارموں پہ سیکیورٹی تو ضرور لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ماتھوں پہ آپ نے بیکاری کا لیبل لگا دیا۔ یہ کیا ہمارے ساتھ، یہ آپ کو بخوبی احساس ہے ہمارا؟ ہم کیا کریں، ہم کیا بتائیں؟ ہم مالک مکان کے سامنے جاتے ہیں قرض مانگنے، یا اس سے بات کرنے، یا راشن والے کے پاس جاتے ہیں، یا کسی سے قرض مانگنے جاتے ہیں۔ البتہ وہ ہمیں قرض تو نہیں دیتا، لیکن ایک مشورہ ضرور دے دیتا ہے، بولتا بھائی جاؤ یہ کٹورا لے لو، کسی بھی روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس کمپنی سے زیادہ پیسے کما لو گے۔ یہ حال ہے ہمارا، ہم بیکاری بن گئے اس حال میں۔ یہ احساس ہے آپ کو ہمارا؟ اور اسی کشمکش میں کسی بھی ایگزیکٹو کا راؤنڈ ہو جاتا ہے، ہمارے سینئر اسٹاف ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا ٹینشن رہیے گا، اپنے جوتے پالش رکھیے گا۔ کیا جوتے پہ پالش دینے والا میرا باپ لگتا ہے؟ مجھے فری میں جوتے پالش دے دے گا؟ میں کہاں سے کروں؟ آپ کو معلوم ہے 8 روز ہو چکے ہیں، 8 یوم ہو چکے ہیں مجھے اسی یونیفارم میں ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ میرا میلا یونیفارم ہو چکا ہے، کیا میں اس یونیفارم کو دھو نہیں سکتا؟ کیا میں لولا ہوں؟ کیا میں لنگڑا ہوں؟ کیا میرے کو اللہ نے ہاتھ پاؤں نہیں دیے؟ میرے کو تمام چیزیں دی ہیں، لیکن اس سے بھی بھاری وجہ میرے پاس موجود ہے، میرے پاس صرف لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں کیا کروں؟ اب اسی دوران ہمارے قابل احترام، ہمارے پیارے نگران، ہمارے قابل عزت میجر صاحب کی ایک اور آڈیو وائس آتی ہے کہ بھائی تمام مسائل حل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب چیک ہمارے اکاؤنٹ میں سبمٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہوا تو نہیں، ہو جائے گا یہ تسلی تھی یا پکا امید تھی ہمارے کو؟ ایسا نہیں ہوا۔ آج اس ہفتے کا نام لیا گیا کہ اگلے ہفتے ہم آپ کو سیلری دے دیں گے، اور پہلے ہفتہ، یہ تو کئی پہلے بھی وعدے ہو چکے ہیں کہ پہلا ہفتہ اور اگلا ہفتہ، یہ تو آپ نے پہلے بھی ہم سے کیے، اور پھر بعد میں ایک اور آڈیو وائس آ جاتی ہے کہ بدقسمتی سے ہم ناکام ہو گئے اور یہ تنخواہ پھر لیٹ ہو گئی۔ اب تو لیٹ ہو گئی، ایک تنخواہ کی تو بات ہی نہیں رہی نا۔ آج 22 تاریخ ہو گئی ہے، 3 دن باقی ہیں ہمارے دوسرا مہینہ کلوز ہونے میں۔ اب آپ ہمیں بتائیں، ہم اپنے مالک مکان کو پچھلی پہلی کی منتیں کریں، یا اس کے ہاتھ پاؤں جوڑیں، یا اگلی پہلی کے لیے ہم اس کے ہاتھ پاؤں جوڑیں؟ یہ کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟
ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ بات 1 مہینے کی نہیں، بات اب 2 مہینے کی ہو گئی ہے۔ آپ نے 1 مہینہ لیٹ کیا، ہم 2 مہینے لیٹ ہو گئے۔ آپ کو کیا کہاں تک میں آپ کو بتاؤں؟ آپ کی آڈیو وائس تو بعد میں آئی، پہلے ہی عوام کا نظریہ آ گیا تھا کہ اللہ خیر کرے، میجر صاحب عمرے پہ جا چکے ہیں۔ پہلے بھی جب میجر صاحب عمرے پہ گئے تھے تو ہماری تنخواہ لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے عوام کا نظریہ پہلے ہی آ چکا تھا کہ میجر صاحب اس بار پھر عمرے پہ چلے گئے ہیں، اللہ خیر کرے، تنخواہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ انہوں نے تو نظریہ پیش کیا، یہ حقیقت ہو گئی، واقعی یہ حقیقت ہو گئی، جو پچھلے عمرے پہ ہوا وہ اسی عمرے پہ ہو گیا۔ اب میں کیا کہوں؟ میں تو رب العالمین سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول کر لے، عمرہ قبول کر لے۔ جانا اور حاضری دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، قبولیت ہونا یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ تو جو بھی کیا، آپ نے کہا کہ آپ کو ہمارا بخوبی احساس ہے، اس گرلوں کے لیے، اس گیٹ کے لیے، اس احساسے کے لیے ہم حفاظت کے لیے تعینات ہیں، ہم اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک رات کی گہرائی ہے، جس جگہ پر کسی گارڈ کی لوکیشن ہے ہی نہیں، اس جگہ پہ گارڈ کی لوکیشن ہے ہی نہیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں، اس کالی سیاہی میں کوئی چور، کوئی ہیرونی، کوئی پوڈری چند راڈیں نکال کے لے جاتا ہے، اور صبح 6 بجے آنے والا پیٹرولنگ آفیسر اس کی رپورٹ کرتا ہے کہ یہاں سے چند راڈیں غائب ہیں۔ کیا یہ جرم کر دیا اس بیچارے نے، اس غریب نے یہ جرم کر دیا آپ کو رپورٹ کر کے؟ آپ کی کمپنی پولیس کی جانب سے کیا وارن ہوتا ہے اس کے اوپر کہ 3000 روپے آپ کو جرمانہ عائد کیا جائے گا یہ راڈیں چوری ہونے کی وجہ سے؟ وہاں تو لوکیشن پہ تو گارڈ موجود ہی نہیں ہے، 4 سال ہو چکے ہیں اس بات کو۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ رات کو یہاں گارڈ ہوتا ہی نہیں ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ یہ تھی، کیوں کہ ہم 4 سال سے چیخ رہے تھے کوریڈور گیٹ گارڈ کہ اس لوکیشن پہ گارڈ موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ گارڈ تو نہیں رکھا، ہماری قربانی دے دی، ہم سے 1 گھنٹہ اضافی لے لیا۔ ہم نے تو اس کا بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے ہم سے 1 گھنٹہ اضافی لیا۔ تمام لوگ 8 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ہم گیٹ گارڈ 9 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کیا نام ہے، ہم یہ مہینے میں جو 30-31 گھنٹے ہم آپ کو اضافی دیتے ہیں، کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ اس کا حساب بالکل دینا پڑے گا۔ 8 گھنٹوں کا معاوضہ تو آپ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن اس 1 گھنٹے کا حساب ضرور دینا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ اب اس لوکیشن سے جب وہ راڈیں چوری ہو جاتی ہیں، وہ کوئی ہیرونی نکال کے لے جاتا ہے، تو اس پیٹرولنگ آفیسر جو راشن کے لیے، جو مکان کے کرائے کے لیے، جو اپنے بچوں کی فیسوں کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آپ نے بولا، یہ آپ نے اس کا احساس کیا، یہ بخوبی آپ نے اس کا احساس کیا۔ آپ نے، ہمارے سینئر اسٹاف نے اسے کہا کہ آپ اگر یہ 3000 روپے جمع نہیں کراتے تو آپ کی نوکری سمجھو خطرے میں ہے، آپ کو نکال دیا جائے گا۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس دروازے پہ گیا، کس جگہ سے اس نے بھیک مانگی، جب جا کے آپ کو لا کے یہ نقد جرمانہ ادا کیا۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ احساس ہے آپ کو ہمارا، یہ بخوبی احساس ہے۔ میں مالک مکان کی منتیں کرتا ہوا نیچے سے جب اپنے اوپر گھر جاتا ہوں تو آگے میری جوان بچی رو رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے نم ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ بولا، پاپا کل تک تو بات کلاس کے اندر تھی، میرے سے روزانہ ٹیچر کہتی تھی کہ آپ کب فیس جمع کراؤ گی، کب جمع کراؤ گی۔ آج کیا ہوا؟ آج ہماری بچی کو اسمبلی کے اندر پرنسپل کی جانب سے